بلکہ تم وہ لوگ ہو کہ کفر کی بدولت عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور کفر کے سرگرانی ایسے بستی میں 9 شخص تھے۔ تو صالح علیہ السلام کے زمانے میں وہ بستی میں 9 لڑکے تھے، بالکل حد سے آگے بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ اور کفر کے سرگار سے اس بستی میں 9 شخص تھے جو سرزمین میں یعنی بستی سے باہر تک بھی فساد کیا کرتے تھے اور ذرا اصلاح نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپس میں سب اس پر اللہ کی قسم کھائے کہ ہم شب کے وقت یعنی رات کے وقت صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین یعنی ایمان والوں کو ماریں گے، رات کے ٹائم پر جا کے پیغمبر کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ان کو ماریں گے جہاں سے۔ پھر بروقت تحقق ہم ان کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے متعلقین اور خود ان کے مارے جانے میں موجود بھی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اس طریقے سے وہ پلان کیے اور یہ مشورہ کر کے انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، اور ایک خفیہ تدبیر اللہ نے بھی کی، اور اس تدبیر کی ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ سو دیکھیے ان کے شرارت کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو بطریقہ مذکورہ اور پھر ان کے قوم کو سب کو آسمانی عذاب سے غارت کر دیا۔ تو وہ لوگ جو تدبیریں کر کے جو سوچ رہے تھے نا، اس کا تدبیر ان کے اوپر ہی عذاب آگے پڑا۔ سو ان کے گھر میں جو ویران پڑے رہے، دیکھو ایک فرشتہ نے ایک چلانا چلایا تو ان کے کانے پھٹ کر مر کر دم کر رہ گئے، جیسا کہ ان گھروں میں کہیں بسے نہیں تھے، ویران ہو گئے ان کے گھر ان کے کفر کے سبب سے۔ بلا شک اس واقعہ میں بڑی عبرت ہے دانش مندوں کے لیے، اور ہم نے ایمان اور تقوی والوں کو نجات دی الحمدللہ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا جبکہ انہوں نے اپنے قوم سے فرمایا کہ کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، حالانکہ سمجھدار ہو؟ کیا تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، اور اس کی برائی میں کوئی شب نہیں، بلکہ اس باب میں تم محض جہالت کر رہے ہو؟ سو اس تقریر کا ان کے قوم سے کوئی معقول جواب نہ بن پڑا، بجائے اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کے لوگوں کو تم اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ سو ہم نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور لوط علیہ السلام کو اور ان کے متعلقین کو بچا لیا، وجہ ان کی بیوی کے کہ اس کے رہن اس کو ہم نے انہی لوگوں میں تجویز کر رکھا تھا۔ دیکھو ہم نے مطلب کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اس کے حرکت کی وجہ سے تجویز کر رکھا تھا جو عذاب میں رہ گئی تھی، اور ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نئی طرح کا مین یعنی بڑی بارش برسایا۔ سو ان لوگوں کو کیا برا مین تھا جو ڈرائے گئے تھے، برا مین تھا۔ کیا مین کا مطلب بارش ہے، کون سا بارش؟ کنکروں کا بارش۔ ان کا زمین نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے کر دیا اور اوپر سے کنکروں کا بارش گرا۔ آپ بیان توحید کے لیے بطور خطبہ کے کہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے، اور اس کے ان بندوں پر سلام نازل ہو جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ چیزیں جن کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ بہتر ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی بڑا ہوا نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جو قلوہ اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چاروں آیتیں ہیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں۔ یہ چاروں آیتوں کے بیچ میں جو آتا ہے وہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، ترینٹی میں مت جاؤ، اللہ تین نہیں ایک ہے، توحید ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ توحید ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے آپ کو سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچ کر اللہ سے عبادت کرنے کی اور اپنے گناہوں کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔